ڈیجیٹل ٹیررزم اس کو روکنے کے لیے اب ادارے جو ہیں متحرک ہو چکے ہیں. فائر وال جس کے بارے میں اب خبریں سن رہے تھے, کوئی بھی بندہ جب کوئی ویڈیو بنائے گا تو اس کا پتہ چل سکے گا یہ انیشیٹ کہاں سے ہوئی. اس کے بعد آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. اچھی چیز ہے لیکن اس کا استعمال پازیٹیو ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کا ولاگ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم یا ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. اس کو روکنے کے لیے اب ادارے جو ہیں متحرک ہو چکے ہیں. فائر وال جس کے بارے میں اب خبریں سن رہے تھے, جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو مانیٹر کرے گا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے جو چیز سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی اس کو دیکھے گا, جہاں سے چیزیں شروع ہوئی, کہاں تک پہنچی, کس طرح کا پروپیگنڈا, کس طرح کا معاملہ جس کا آغاز ہوا. اس سے ہوگا یہ کہ بیرون ملک بیٹھ کر یا پاکستان میں بیٹھ کر کوئی بھی بندہ جب کوئی ویڈیو بنائے گا, جب کوئی وہ ویڈیو کو اپلوڈ کرے گا, جب اس کی واٹس ایپ کے اوپر سرکولیشن ہوگی, کسی کو پرسنل میسج بھیجے گا, تصویر بھیجے گا, تو اس کا پتہ چل سکے گا یہ انیشیٹ کہاں سے ہوئی. مطلب سب سے پہلے میں نے ایک پکچر بنائی, یہ ولاگ کی, یہاں بیٹھ کے تصویر بنائی یا ویڈیو بنائی, اب یہ وائرل ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر میں نے کوئی قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں, کسی پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں, کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں, یا کسی کی پرسنل انفارمیشن یا کسی خاتون کی, کسی مرد کی ذاتیات پہ کوئی میں نے حملہ کیا ہے. میں نے کوئی اس کی ہڈن فوٹیج بنا لی تھی, کوئی تصویر بنا لی تھی. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ جناب میں نے پبلک کی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ پہلی بار یہ تصویر چلی کہاں, اس کی اوریجن کیا ہے, یہ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی تھی. تو یہ اسے پتہ چل جائے گا. مطلب یہ گیٹ وے ہوگا, آنے والی ٹریفک, جانے والی ٹریفک جو ہوگی اس کو یہ مانیٹر کرے گا. اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بلکہ شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. جناب اس کے اندر جو معاملات ہیں جی, اگر آپ تصاویر ہیں, وائس ریکارڈنگ ہے, ویڈیو ڈاؤن لوڈز ہے, یہ پورا معاملہ ہوگا. سگنلز, انٹرنیٹ جو سروس ہے اس کو بھی مینیج کیا جا سکے گا. اور ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اور پی ٹی اے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے جو ای میلز وغیرہ ہو رہی ہوں گی, جو نیٹ سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہوگا اس کو مانیٹر کر پائیں گے اور اس کے اوپر نظر رکھی جا سکے گی. کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بہت اہمیت ہے, بہت انفارمیشن دے رہا ہے, لیکن یہ ایک اوپن ٹیب ہے. جس کا جو دل کرتا ہے, جیسے من آتا ہے, وہ ویڈیو بناتا ہے, کوئی کانٹینٹ بناتا ہے, کوئی پیس آف رائٹنگ ہے, اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہے اور اگلے گھنٹے بعد معلوم بھی نہیں ہوتا اس کی اوریجن کہاں تھی, کہاں سے معاملہ ہوا. اور یہ سب موجودہ حکومت, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, فواد چودھری صاحب منسٹر تھے, اس ٹائم بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو بتایا تھا جی ہم نے ٹویٹ کے حوالے سے کہاں سے ڈیٹا, ٹی ایل پی نے احتجاج کیا اور سارے کی ساری چیزیں جو وائرل ہو رہی تھیں یا جو اس کو جو ٹرینڈس بنائے جاتے ہیں وہ انڈیا سے بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں, ڈس انفو. اور اب جناب اسی چیز کو کاؤنٹر کرنا, اور اس کا صرف نیگیٹیوٹی نہیں رہا. اب اس سرم جاوید کے حوالے سے ہے جی, ان کے بارے میں کچھ غلط چیزیں پوسٹ ہوئی کہ کوئی لائر ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں, یا مریم نواز کے حوالے سے ہیں, یا عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی نیگیٹو مواد ہے. تو یہ پتہ چل سکے گا بھائی یہ کون کر رہا ہے, یہ حکومت کر رہی ہے, یہ حکومت کے کون کون سے اکاؤنٹس کر رہے ہیں, وہ اکاؤنٹس کہاں سے چل رہے ہیں. اگر حکومت چاہے گی تو پتہ چل جائے گا یہ, مطلب یا کوئی ادارہ چاہے گا. کبھی عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو عدالت بھی اس کو آرام سے مطلب ڈائگنوز کر سکتی ہے, اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہمارے اچھی چیزوں کا نیگیٹو یوز ہوتا ہے. اور یہ ویسے بھی سائبر سیکورٹی کے حوالے سے معاملات ہونے چاہیے. پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی. اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی ویڈیوز, طرح طرح کی میمز بن رہی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں. وہ ساری کی ساری پاکستان سے نہیں بن رہی, باہر بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں. ویسے تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ادارہ بھی بنے گا ایف آئی اے سے ہٹا کر, جو ایک سائبر کا ایمرجنسی پاکستان بنانے جا رہا ہے, اس کے قوانین بھی آ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ریلیٹ کر کے کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو قابو کیا جا سکے, کیونکہ جو اوپن ٹیب ہے نقصان پہنچا رہا ہے. ڈس انفو اتنی ہو گئی ہے, اتنی غلط معلومات سوشل میڈیا پہ اس ٹائم آ رہی ہیں کہ وہ آپ کی ہر چیز کو مطلب ملیامٹ کر رہی ہیں. جیسے منو والا واقعہ ہو گیا, اب بعد میں کچھ چیزیں سامنے آئی, ویڈیوز آئی کہ کس طرح وہاں پہ لوگ آٹے کی بوریاں, چینی کی بوریاں اٹھاتے رہے اور کس طرح وہاں جا کے پتھراؤ کیا گیا. لیکن شروع میں انیشلی جو چیزیں آئی وہ کیا آیا, اپنے مطلب کا مواد لوگوں نے شیئر کیا, پرانی تصاویر شیئر کی, بتایا جی وہ بچے شہید ہو گئے ہیں اور یہ خون آلود چہرے, خون آلود پرچم جس پہ امن لکھا ہوا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں فیبریکیٹڈ تھی, بنائی گئی تھی. اور وہ ایک ایک کیجولٹی ہوئی, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, لیکن جنہوں نے ایک لمٹ کراس کی, جو اندر جا کر گھسنے کے چکر میں تھے, تو وہاں سے ریٹیلیشن تو آنی تھی, ڈیفینیٹلی آئے گی, کہیں بھی ہوگا تو اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو اب یہ جو آئے روز کی جو مہم ہے, اس سے حکومت تنگ آ چکی تھی اور یہ اس کے تناظر میں پورا فیصلہ کیا گیا. تو لہٰذا اب یہ چین سے جو سسٹم خریدا جا رہا ہے, اس کے بعد آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. آپ اب وہ والی چیزیں چھوڑ دیں.
وہ جو لوگ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، کسی کے بھی خلاف، کسی مذہبی شخصیت کے خلاف کوئی بھی پروپوگنڈا ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا جی، اور پتہ چل جائے گا کہ اوریجن کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عادل نظامی صاحب نے بیٹھ کے اپنے روم سے بیٹھ کے بلاگ کر دیا، اسٹوڈیو سے بیٹھ کے، اور اس کا وہ کلپ وائرل ہو گیا اور پتہ نہیں جی کس نے کر دیا، کہاں سے کر دیا، کیسے کر دیا. نو 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 پہلے دن جہاں سے انیشیٹ ہوا ہوگا وہ ایزیلی پتہ چل جائے. تو لہٰذا بھی آپ جب سوشل میڈیا کا استعمال کریں خیال کریں، کیونکہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاکستان طریقے سے. فی الحال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک اپنا سٹانس ہے اس کا، اور اس سٹانس کے مطابق وہ چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. ریاست اسے تھوڑی پریشان ہے، بس بظاہر اوپن باتیں، اوپن ٹیب کی باتیں کر رہے تھے، اوپن سیکرٹ ہے ساری کی ساری. تو اب دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے آفس کو سیل کیا گیا، رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد رضوان صاحب ہیں، جنجوا صاحب ہیں، جو لوگ اس کے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھ رہے تھے ان کو گرفتار کیا. کچھ واضح چیزیں اٹھائی گئی ہیں، سسٹم اٹھائے گئے ہیں. تو مطلب یہ بظاہر یہی ہے ساری کی ساری چیزیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فائر وال کا انیشیل جو ٹیسٹنگ تھی یہ اس کا نتیجہ ہے. وہاں سے کچھ چیزیں انہوں نے مطلب کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں پکڑی ہیں کہ انیشیٹ بنتی آتی. میں نام نہیں لیتا، مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایک اسلام آباد میں ایک بڑی اہم جگہ تھی، وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر سایہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے اندر کئی مطلب سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ورک اسٹیشن، اور وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کون کون سے ٹک ٹاک کے، اور وہاں سے بیٹھ کے کون کون سے ٹویٹر کے وہ چیزیں چل رہی تھیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پے کر رہی تھی. اس ٹائم گورنمنٹ کس کی تھی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، میں بتا دیا آپ کو، چلیں کس کی گورنمنٹ، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو یہ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر سایہ وہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی تھیں. وہی سے چیزیں بنتی تھیں، ایک دم سے ایک اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتی تھی، 100 اکاؤنٹ اس کو ری ٹویٹ کرتے تھے اور وہیں سے وہ وائرل ہو جاتی تھی، ٹرینڈ بن جاتے تھے. یہ سب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ آئی ایس پی آر نے بھی بنایا ہوا تھا، مطلب انہوں نے انیشیٹ، انہوں نے سسٹم بنانے والے ویسے موجود وہی ہیں، انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا. وہاں سے 40,000 اکاؤنٹس یا 25,000 اکاؤنٹس کی باتیں جو ہوتی تھیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ کر نون لیگ نے بھی بنایا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے دوست علی قاسم گیلانی صاحب، یوسف اللہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہ نہیں کہ نیگیٹیوٹی ساری ہو رہی ہوگی اس کے اوپر، مطلب پارٹی پروجیکشن کے لیے بھی کہ بلاول صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو ایک اکاؤنٹ سے وہ اپلوڈ ہوگی اور 50 اکاؤنٹس اس کو اسی ٹائم اس کو ری ٹویٹ کر دیں گے، شیئر کر دیں گے، وہ چیز وائرل کرنے کے لیے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ادارے جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں انڈیا سے بھی چیزیں بہت زیادہ وہاں سے معاملہ کو اٹھایا جا رہا ہے، افغانستان سے بھی وہاں سے بہت سی چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ رکنے کی ضرورت ہے، اور اچھی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال پازیٹیو ہونا چاہیے پلیز. لیکن آلدو اسٹارٹ پازیٹیو نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے یاد آیا ہمیں کہ کرنا ہے، لیکن یاد پاکستان تحریک انصاف کو بھی آیا تھا کہ ہونا چاہیے ٹی ایل پی کے معاملات کو لے کے. مطلب مسئلہ جینون ہے، لیکن جینون مسئلے کو ایک ایسے ٹائم پہ کیا جا رہا ہے جو ایک متنازع ٹائم ہے. تو ہوپس ہو کہ اس کا استعمال ہو، اور اس کے بعد جو نیگیٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، کسی ذات کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، سنم جاوید کے خلاف، عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، میں سب کا نام ہے، زرداری کے خلاف کوئی غلط چیز ہے، کوئی پروپوگنڈا ہے، جس نے کیا ہے اس کو پکڑے دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ.